الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسماء اشارہ یعنی وہ نام جن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسماء مانے اسم کی جمع ہے، اسم مانے نام، تو اسماء اسم کی جمع ہے، تو وہ نام جن سے اشارہ کیا جاتا ہے، جو اشارہ کے لیے الفاظ چنے ہیں انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے آ ای، دو لفظ بریکٹ میں لکھیں تو آ ای، تو یہ اسماء اشارہ ہیں۔ جب بھی ہم اشارہ کرتے ہیں تو ان میں سے پہلے اوپر پڑھے تھے پچھلے صفحے میں، پھر یہ ہے کہ اس میں سے بھی اشارہ کرتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے جیسے وہ یہ، تو اسماء اشارہ آ مانے وہ، ای مانے یہ۔ جب بھی آ کسی چیز کے ساتھ میں لگا ہوگا تو آ یعنی وہ آدمی چیز جو بھی ہے، ای یہ چیز یہ کتاب یہ آدمی، ٹھیک ہے۔ جا مانے جگہ، آ جا، آ جا، آ مانے وہ، جا مانے جگہ، آ جا وہ جگہ، آ جا وہ جگہ۔ ای جامہ، جامہ مانے کپڑا، ای جامہ یہ کپڑا۔ آ اسپے چابک، اسپ مانے گھوڑا، چابک مانے چالاک، آ اسپے چابک وہ چالاک گھوڑا۔ ای برادر من، ای برادر من یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی۔ کہاں ہے؟ کتاب ای پسر، کتاب ای پسر، ای مانے یہ یا اس، اب کسی کے ساتھ جڑے گا تو اس لفظ آئے گا نا اس کا معنی۔ تو کتاب ای پسر اس لڑکے کی کتاب، کتاب ای پسر زن آ جواں، کیا ہوگا؟ زن مانے عورت، آ مانے وہ، جواں مانے جوان، تو کیا ہوا؟ اس جوان کی عورت، ٹھیک ہے۔ کارد ای محمود، وہ کارد ای مرد، کارد ای مرد، مرد مانے مرد اور کارد مانے چھری، ہاں تو کارد ای مرد، یہ مرد۔ اس جب کسی چیز کو جوڑا جائے گا، اشارہ اور مشار الیہ جب بنتے ہیں تو جب جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے، جس چیز کا تعلق ہوتا ہے، جو اشارہ جس کی طرف کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس نہیں ہوتے، وہ اس ہوتا ہے۔ میری جیسے بولتے ہیں میرا تیرا، تو لفظ من مانے میں ہوتا ہے نا، لفظان من مانے میں ہوتا ہے، لیکن اگر کتاب کے ساتھ جوڑنے کی چیز جوڑنا تو من مانے میرا ہوگا، پھر وہ کتاب من، تو میں کتاب نہیں میری کتاب، ہے نا۔ ایسی یہ جب کسی طرف اشارہ کریں گے تو پھر کارد ای مرد اس یا اس مرد کی چھری، اس مرد کی چھری۔ آب ای دریا، آب مانے پانی اور دریا مانے دریا، آب ای دریا اس دریا کا پانی۔ تھوڑا سمجھ کے پڑھو، خود بھی بولو نا، سارا کچھ چیز دماغ لگانے سے بھی آتے ہیں، سارا پڑھاتے رہتے ہیں، خود بھی کوشش کیا کریں۔ اب کئی بار بتا دیے، دیکھو پہلے جو لفظ آئے گا، سب سے پہلا جو لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، بالکل آسان میں، تاکہ تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ جو لفظ حرف پہلے ہے، جو جملہ حرف، اس کا پہلے ترجمہ ہوگا، بعد میں ہوگا، اور پھر اس میں اشارہ کا ہوگا، پھر اس کے بعد میں مشار الیہ کا جو چیز ہوگی بعد میں، ہے نا۔ جیسے آب ای دریا، تو پہلے ہوگا ای کا ترجمہ، پھر ہوگا دریا کا، پھر ہوگا پانی کا۔ آب ای دریا اس دریا کا پانی، کیونکہ وہ مضاف الیہ بنے گا نا بعد میں، پہلے اس میں اشارہ مشار الیہ بنے گا، پھر مشار الیہ بن کے پھر مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، وہ ابھی تم نہیں سمجھ میں آئے گا، سمجھ لیں گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ آ جائے گا ابھی، ٹھیک ہے۔ دختر آ مرد پیر، دختر آ مرد پیر،
اب ترجمہ کہاں ہوگا؟ دختر کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کو بعد میں بنائیں گے، اس کو نہیں ترجمہ کریں گے آ سے، تو کیا کہیں گے؟ اس بزرگ مرد کی لڑکی، اس بزرگ مرد کی لڑکی، چاقوے ای پسرے خوش ہو، ٹھیک ہے، چاقوے ای پسرے خوش ہو، ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ ای سے، اس اچھی خوشخو مانے اچھی تحریر ہے نا، تو پسرے خوشخو اچھی تحریر والا لڑکا، تو اس اچھی تحریر والے لڑکے کا چاقو۔ اب اس صفحے پر دیکھو، یہ ہے واحد اور جمع، ٹھیک ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو، جمع ایک سے زیادہ کو۔ تو یہ کسی بھی چیز فارسی میں جو ہوتی ہے نا، تو خالی یہ کہ سارے واحد تھوڑی ہیں، واحد بھی ہیں، جمع بھی ہیں، ہے نا، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، مؤنث مذکر وہ آئے گا سب، تو ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں واحد جمع ہے کہ کس چیز کی کیا جمع آتی ہے، جیسے مرد مانے ایک مرد، اس کی جمع کیا ہوگی؟ مرداں، مرداں، بہت سے مرد، ٹھیک ہے۔ زن مانے عورت، زنان مانے بہت سی عورتیں، یہ صرف اپنی بھاشا میں عورتیں، زن مانے عورت اور زنان مانے عورتیں۔ پسر مانے پسران مانے لڑکے، جمع ہی ہو رہے ہیں لڑکے بھی اپنی بھاشا۔ جامہ مانے کپڑا یا لباس، جامہا بہت سے کپڑے۔ کار مانے کام، کارہا مانے بہت سے کام، یہ جمع ہے، یاد رکھنا۔ اب یہ جب یہاں پڑھا ہوا ہوگا نا، تو آگے کہیں بھی یہ جمع آئے گی تو پہچان کرو گے، تو ترجمہ تم واحد کا نہیں کرو گے پھر، اگر جمع ہے تو، اور جمع ہے تو واحد کا ترجمہ نہیں کرو گے، اور واحد ہے تو جمع کا ترجمہ نہیں کرو گے، کیونکہ پتہ چل جائے گا نا۔ اب یہاں مردان خدا نیچے آ رہا ہے، ابھی پڑھائیں گے تو پھر سمجھ میں آتا ہے آسانی سے کہ یہ واحد ہے کہ جمع ہے، تو جیسا حرف ہوگا اسی حساب سے ترجمہ اس کا ہوتا ہے نا، جیسی عبارت ہوتی ہے۔ کار مانے کام، کارہا بہت سے کام۔ دست مانے ہاتھ، اور دستہا بہت سے ہاتھ۔ چشم مانے آنکھ، اور چشمان مانے بہت سی آنکھیں، یا یہ صرف آنکھیں ہے نا۔ جیسے اگر اسب مانے گھوڑا، اور اسپہا مانے گھوڑے۔ بندہ مانے بندہ، غلام، خادم، اور بندگان، اب اس کی جمع الگ ہے تھوڑی سی ہے نا، بندہ مانے بندہ، بندگان ہے نا، بندہ مانے بندہ اور بندگان مانے بندے۔ مرد خدا، لفظ صرف ہو مرد خدا، خدا کا بند، اب خدا کے ساتھ مرد لگاتے تو بتایا نہیں تھا کہ خدا بندہ لگاتے، ویسے مرد مانے مرد ہی ہوتا ہے، لیکن جب مرد لفظ خدا کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا بندہ ہے نا۔ ہاں، تو مرد خدا، خدا کا بندہ پیچھے پڑا تھا، یہاں جمع ہے مردان خدا، خدا کے بندے۔ زن مانے عورت، زنان عورت کی جمع ہے تو زنان ہند، ہندوستان کی یا ہند کی عورتیں، زنان ہند، ہند کی عورتیں۔ پسران ماں، ماں مانے ہم سب، پسران ماں ہمارے لڑکے، پسران ماں ہمارے لڑکے۔ جامہائے بندگان، جامہائے بندگان، غلاموں کے کپڑے، جامہ مانے لباس یا کپڑا، تو جامہائے بندگان غلاموں کے کپڑے۔ کارہائے خدا، کارہائے خدا خدا کے کام، ٹھیک ہے۔ دستہائے شما، دستہائے شما تمہارے ہاتھ، دستہائے شما صرف دستے من میرا ہاتھ، دستے تو تیرا ہاتھ، دستے شما تمہارے ہاتھ، وہ تمہارا ہاتھ، لیکن دستہائے شما ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں فارسی میں نا، ہاں عربی میں تو تثنیہ بھی آتا ہے، یعنی ایک کی الگ آتی ہے، پھر دو کی الگ آتی ہے، پھر دو سے زیادہ ہوں گے وہ جمع ہوگی، دو میں تثنیہ آتا ہے نا، اس میں واحد اور جمع ہی ہوتا ہے فارسی میں۔ دستہائے شما، دستہائے شما تمہارے ہاتھ، ٹھیک ہے۔
چشمان آنکھ، چشمان آنکھ کی جمع ہے، تو چشمان سیاہ کالی آنکھیں، سیاہ مانے کالی، چشمان سیاہ کالی آنکھیں، چشمان سیاہ کالی آنکھیں، اسپہائے چابک، اسپ مانے گھوڑا، اسپہا جمع ہے اسپ کی، تو اسپہائے چابک چالاک گھوڑے، چالاک گھوڑے۔ اتنا یاد رہے، تھوڑا تھوڑا یاد رہے، لیکن سمجھ کے اب اچھے سے رٹ کے بڑھیا سے، ہے نا۔